سورۃ الجن. پورے قرآن مجید میں سورہ جن کی اہمیت کیا ہے؟ بڑا اچھا سا نشان ہے، آپ سب کو زبانی یاد ہو جائے گا اگر میں کہوں اس کا سورہ نمبر ہے 72. تو نہ 71 نہ 73 نہ 73 نہ 72. آپ کو 72 ایسے یاد رہیں گے جو جوڑ دیں انہیں 72 کہتے ہیں. تو نمبر بھی یاد رہے گا اور سورہ کا نام بھی یاد رہے گا، سورۃ الجن. اور اب آئیے اس سورہ جن کی آیات کی تعداد 28 ہے. ان 28 آیات کی تلاوت کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ یہ پورے قرآن کی تلاوت سے ہٹ کر پھر یاد دلاؤں آپ کو کہ اس پورے ماہ مبارک میں پورا قرآن اول سے آخر پڑھنا یہ الگ موضوع ہے، اور سورہ کر کے پڑھنا یہ الگ موضوع ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پورا قرآن اول سے آخر پڑھیں، اس کے بجائے بہتر ہے کہ اس کو عنوانات کے تحت میں پڑھیں، ٹاپکس کے اعتبار سے پڑھیں. اور اگر ہو سکے تو سورہ مکمل کر سکتے ہیں سورہ جن. تو کیا ثواب ملنے والا ہے سورہ جن کی تلاوت کا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص بھی سورہ جن کی تلاوت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں جتنے افراد جن کہ جنہوں نے پیغمبر کی تصدیق کی ہے اور جتنے افراد جن جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی ہے ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب خدا سورہ جن کی تلاوت کرنے والوں کو عطا کرے گا. گھبرائیے نہیں، سورہ جن پڑھنے سے جن نہیں آنے والے. بہت سارے مسائل ہو سکتا ہے اس عنوان میں آ جائیں کہ جو مشہور عوام کے درمیان ہیں، آیا روایات میں ان کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے. مگر سورہ جن پر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ جن کی تلاوت اگر کوئی زیادہ کرے، اکثر کرے، بار بار کرے. بار بار کیسے کرے؟ کہ جب کبھی 4 قل پڑھیے، سورہ اخلاص ہو، کافرون ہو، فلق و ناس، تو 5واں قل ہے سورہ مبارکہ جن. قرآن میں 5 ایسے سورے جو شروع ہوتے ہیں لفظ قل سے، ان میں سے 5واں کہہ لیجئے ترتیب کے لحاظ سے پہلا ہے سورہ جن. اس کی تلاوت کا ثواب امام فرما رہے کہ جو شخص اس کی تلاوت زیادہ کرے گا پروردگار اس کو جنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا، جنوں کے دھوکے سے محفوظ رکھے گا، جنوں کے حملے سے محفوظ رکھے گا، اور خدا اسے محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور کرے گا. ادھر محفوظ ادھر محشور. محفوظ کس سے؟ جنوں سے. محشور کس کے ساتھ؟ محمد و آل محمد کے ساتھ. تو سودا برا تو نہیں ہے. 28 آیتوں میں اگر خدا میرا اور آپ کا نام ڈال دے محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہونے والوں میں، تو سودا مہنگا تو نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس سودے کو ہلکا سمجھیں، مگر بہت بھاری سودا ہے. اگر کوئی انسان کہیں جانا چاہتا ہو، کسی جگہ اس کی کوئی مشکلات ہو، کوئی بہت ظلم کرنے والا کوئی بادشاہ ہو، جہاں جانا پڑ جائے، سورہ جن پڑھ کر جائے تو محفوظ رہے گا. سورہ جن کی تلاوت انسان کے رزق میں اضافہ کر دیتی ہے. جتنا زیادہ پڑھیے اتنا زیادہ رزق ملتا ہے. بہت تفصیل کا وقت ابھی آیا نہیں ہے، آہستہ آہستہ مسائل آئیں گے. تو آئیے سورہ جن کے فضائل کے ساتھ ساتھ اب یہ پس منظر میں سورہ نازل کہاں پر ہوا؟ پورے قرآن میں پروردگار نے جنوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ جن کیا ہیں، ان کے اقسام کیا ہیں، ان کی بود و باش کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، یہ مسائل ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ. ابھی فی الحال پہلا مسئلہ کہ یہ سورہ نازل کہاں پر ہوا. ابن عباس کہتے ہیں کہ
ایک دن اللہ کے حبیب فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے کہ بآواز بلند، مگر میں بہت سارے افراد کو پہچانتا ہوں کہ جو آہستہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مرد ہو کر بھی صبح کی نماز آہستہ، اتنا زور سے پڑھیے کہ اگر کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا سننا چاہے تو آپ کی الرحیم کی میم بھی سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا نہ ہو کہ رحمان کی نون تو واضح ہو، رحیم کی میم اندر رہ جائے۔ اسے کہتے ہیں بآواز بلند جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں نماز فجر بھی ہے۔ اور اب تو ویسے ہی اس ماہ مبارک کی برکت سے پورا سال کوئی نماز فجر میں پابندی کر پاتا ہو نہ کر پاتا ہو، یہ ماہ رمضان تو ایسا ہے کہ یہ اس کا بغیر تو دم لیتا ہی نہیں۔ سحری بھی کیجئے، پھر اس کے بعد خدا کی عبادت بھی کیجئے۔ کتنا حسین ہو کہ سحری سے پہلے نماز شب ہو، سحری کے بعد نماز فجر ہو۔ تو ایک دفعہ خدا کو یاد کریں کھانے سے پہلے، ایک دفعہ یاد کریں کھانے کے بعد، تاکہ دو طرفہ خدا کی یاد ہو، بیچ میں خدا کی نعمت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سورہ مبارکہ جن کی پس منظر یہ نازل کیسے ہوا؟ ابن عباس کہتے اللہ کے حبیب صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، بآواز بلند پڑھ رہے تھے، ایسے میں جنوں کے گروہ نے پیغمبر کی آواز کو سنا، اور جن ذرا پریشان تھے جب سے ختمیہ مرتبت کی رسالت کا بعثت کا عنوان ہوا تھا، جب سے آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا تھا، تب سے شیاطین کو اوپر جانے سے جنوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو جن پریشان تھے کہ اوپر کے راستے بند کیوں ہو گئے، تلاش میں تھے۔ جب پیغمبر کی زبان مقدس سے سورہ جن سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا، انہوں نے قرآن سنا، تو قرآن سن کر یہ واپس پلٹ گئے کہ یہی وہ کلام ہے اس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد سے ایمان لانے کا عنوان شروع ہوا ان جنوں کا۔ یہ ابن عباس کی روایت ہے۔ اب آئیے ایک اور روایت۔ طائف میں ایک بازار لگتا تھا، اس کا نام تھا عکاظ، اور بازار عکاظ میں سرکار پہنچے تھے تبلیغ اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، کلمہ طیبہ کے اعلان، بازار میں اعلان کرنے چلے گئے۔ حالانکہ بازار میں اعلان کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ بازار میں یہ تو اعلان ہو سکتا ہے کہ کتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، بازار میں یہ تو اعلان ہو سکتا ہے کہ ایک کے ساتھ ایک فری ہے۔ بازار میں کوئی کلمہ طیبہ پڑھے، بازار میں کوئی اللہ کے دشمن کو برا کہے، بڑا مشکل کام۔ آپ نے بازار عکاظ میں تبلیغ دین فرمائی، اور تبلیغ دین فرمانے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ واپس پلٹ رہے تھے تو کہتے ہیں وادی جن کے علاقے میں پہنچے، طائف سے واپس پلٹ رہے ہیں۔ وادی جن، ہو سکتا ہے وادی جن کا مسئلہ کل بھی آئے، کہ بعض علاقوں میں لوگوں نے خیال کیا کہ یہ جن کی وادیاں ہیں۔ یہ جن کی وادیاں کیا ہوتی ہیں وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ کے حبیب لوٹ رہے تھے کہ آپ کے خدمت میں جنوں کے گروہ نے آپ کی تلاوت کے انداز کو سنا، اور تلاوت کو سن کے اتنا متاثر ہوئے، قسم بخدا سورہ جن بتا رہا ہے کہ انسان جنوں سے افضل ہے، کہ پڑھنے والے ختمیہ مرتبت انسان کی شکل میں تھے، جن کی شکل میں نہیں تھے۔